السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ ناظرین، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں تو یقیناً ہماری گنتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرنے میں بخیل ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سجدہ کرنے میں ہم کبھی بخیل ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر حساب گنتی سے کرتے ہیں۔ تو آج ہی ایک دوست کہہ رہے کہ جناب جی ان کے ایک ساتھی ہیں تو وہ 200 رکعت نفل جو ہے وہ رات کو پڑھ کر سوتے تھے، تو وہ کاپی پر لکھتے تھے ڈیلی کی اپنی پروگرس کے لیے میں نے 200 رکعت پڑھ لی ہے۔ تو ایک دن وہ پڑھ کے سوئے تو ان کو خواب میں آیا کہ جناب اے اللہ کے بندے، تجھے ہم بے حساب دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا حساب نہیں کیا تھا، تو اپنی رکعتیں کیوں لکھتا ہے؟ تو اس نے پھر توبہ کی دوبارہ لکھنے سے، اور وہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ حمد بیان کرتا رہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ سجدے کرتا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ایک توفیق کی بات ہے۔ توفیق یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو طاقت دے گا وہی سجدہ کرے گا، تو جس کو طاقت نہیں دے گا وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ بہت یعنی اپنے ان بندوں پر اللہ توفیق برپا کرتا ہے جو بندوں کا ذہن، مزاج اور خیالات جو ہیں وہ اللہ کے طرف مائل ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے، جو اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں مسجد جانے کی اور گھر میں بھی نماز پڑھنے کی۔ گھر میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جو سنت اور نوافل ہیں وہ گھر پر آ کر پڑھتے ہیں۔ اکثر جو عرب کے لوگ ہیں وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر تو گھروں کو فٹافٹ چلے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے 2 فرض پڑھے ہیں اور یہ گھر چلے جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ سنتیں جو ہے وہ اپنے گھروں پر جا کے پڑھتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی وہ اس روشنی سے منور کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے، الحمدللہ آج بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو جناب وہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور گو کہ انہوں نے باہر آ کر ابھی اپنا وطیرہ نہیں بدلا، وہ بنی گالہ پہنچ گئی ہیں، اور آ کر انہوں نے بھی وہی جناب جو جیل سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کی بڑی اگریسو ہوتا ہے، اپنی اگریشن دکھاتا ہے، تو وہی طرز عمل جو ہے نا وہ بشریٰ بی بی نے بھی اپنا ریپیٹ کیا۔ لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ بشریٰ بی بی کس طرح ڈیل اور ڈھیل کے نتیجے میں آئی ہیں، اور اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی عنقریب لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ ان کے ساتھ یہ ڈیل کیوں ہوئی اور ڈھیل کیوں ہوئی۔ لیکن ان کے بدلے میں ابھی عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ جیل میں رہیں گی۔ یعنی پہلے بشریٰ بی بی نے جیل کی سزا کاٹی ہے اور ان کو باہر کیا گیا، تو عمران خان کی بہنوں کو وہ جو سلائی مشین کی بدولت 60 سے 70 ارب روپیہ جو انہوں نے کمایا، تو جس کا وہ حساب نہیں دینا چاہتی تھی، تو ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں وہ پیش ہو گئیں، اور جناب انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع کروایا انڈر دی ڈیل آف ثاقب نثار، اور ان کی تمام تر وہ جو کمائی تھی وہ جناب لیگل ہوگی۔ ایسی سہولت صرف ایک وزیر اعظم کی بہن کو ہی مل سکتی ہے، ورنہ پاکستان میں کسی تاجر کو، کسی بھی آدمی کو یہ سہولت دستیاب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان میں انصاف کو عام کرے اور لوگوں کو انصاف جو ہے وہ مہیا ہوتا رہے اور لوگ انصاف سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور پاکستان میں جو اس وقت یہ جو گرداب تھی، یہ جو گردش تھی، یہ جو مطلب کہ غیر معمولی صورتحال تھی، اس سے الحمدللہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور ذہنی طور پر لوگ سیٹسفیکیشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن پھر جو پرابلمز تھے وہ اکانومی کے حساب سے، جو بجلی کے بلوں کے حساب سے، وہ سٹیل اپنی جگہ پر ہیں، اور ابھی بھی ایک عام آدمی کا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ یہی ہے، بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ بے تحاشا جو اضافہ ہوا ہے،
جو ڈیل آف دا پاکستان نے کی پچھلے ادوار میں IMF کے ساتھ، اس میں بجلی کے بلوں میں بھی جو پرابلمز تھے، جو ان کی ڈیلز میں جو نقص تھے، جو بہت ضروری تھا کہ ان کو انکریز کرنا پڑے بجلی کے ریٹ اور ملک کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے، تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گورنمنٹ نے یہ جو لوگوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ ایسی بجلی بنانے والی کمپنیاں جو بجلی نہیں بنا رہی ہیں ان کو پیمنٹ کی جا رہی ہے، تقریباً وہ تقریباً 10 ارب کے قریب رقم تھی جو ان کو ہر سال پے کی جاتی تھی، جو بجلی بنا بھی نہیں رہے تھے۔ تو الحمدللہ اب یہ 10 ارب روپے جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے اوپر وہ نہیں پڑے گا، اور اس کا ڈائریکٹ جو وہ فائدہ ہے وہ ہم پاکستانیوں کو ملے گا۔ تو ایسے ایک دو ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس سے کہ بجلی کے بلوں میں کمی ہے، خاص طور پر پانی کی مد سے جو بجلی ہے وہ بنائی جائے، اور جہاں پر بھی ممکن ہے وہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ سیلابی صورتحال میں ان ڈیموں سے مستفید ہوا جائے۔ پنجاب میں جہاں بھی ان کو اچھا موقع ملتا ہے ان کو ڈیم بنانے چاہیے۔ پنجاب گورنمنٹ اپنے پنجاب میں جو ہے نا وہ ڈیموں پر کام شروع کرے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ عوام کی جناب دلچسپی کے لیے، عوام کی آسانیوں کے لیے وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ تو ابھی تو خیر مریم نواز نے جو کام کیے ہیں وہ سب کی نظر میں ہیں، تو اس کو سراہا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی جو ڈیل ہوگی وہ بجلی کے بلوں میں اور ڈیم کی صورت میں ہوگی۔ ابھی ناظرین آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، اذان شروع ہو گئی ہے تو مسجد میں جانا ضروری ہے۔ ویلاگ تو بنتے رہیں گے میری زندگی کے بعد، اور لوگ بناتے رہیں گے۔ معافی چاہتا ہوں غیر مکمل ویلاگ پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔